علیہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا الہی مشکلیں ہم سب کی حل فرما، شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، یا رسول اللہ گنہگاروں کی جب امداد کرنا، ہمیں بھی یا محمد یاد کرنا، میری فریاد سن لو اے سب کی فریاد سننے والے، مجھے آتا نہیں فریاد کرنا، الہی دے زبان ہم سب کو اپنی مدح سرائی کے لیے، کیونکہ ہم نے جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے، میرے مولا مدینہ مقام ہو جائے، در رسول پہ قصہ تمام ہو جائے، الہی دکھا دے ہم سب کو مدینہ، وہ سونی کیسی بستی ہے جہاں دن رات یا مولا تیری رحمت برستی ہے، میاں خدا کرے وہ دن بھی آئے، خدا کرے وہ دن بھی آئے کہ مدینہ کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما بنائے ہم، کیونکہ کعبہ وہ ہے کہ جسے سجدہ خاص و عام کرے، میاں کعبہ وہ ہے کہ جسے سجدہ خاص و عام کرے، اور مدینہ وہ ہے کہ جسے کعبہ خود سلام کرے، کعبے کی طرف منہ ہے نمازوں میں ہمارا، کعبے کی طرف منہ ہے نمازوں میں ہمارا، اور کعبے کا شب و روز ہے منہ سوئے محمد، سائیں ول کڈا کرم تھی سی، ول کڈا کرم تھی سی، لجپال مٹھا تیرا شہر مدینہ گھنسا، لا دید جناب دے روزے تے ودی گرد گنبد دے میں گھنسا، سیاں بھولوے سر میں کو درد علم سارے، جڑا جالی پاک کو چوسا، آزاد عمل دی چھات لے کڑا چادر تانت سمسا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، وعلا آلک واصحابک اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. اللہم صلی علی نبینا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وآصحابک سیدی یا نبی اللہ. آج میلاد نبی ہے، دیکھو کیا سہانا نور ہے. آج میلاد نبی ہے، دیکھو کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، یہ محمد کا میلاد. واجب التعظیم صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت فیض یافتہ حضور فیض ملت قبلہ سید عبدالہادی شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ زیب آستانہ عالیہ فدائی شاہ ضلع بہاول نگر راہی مدینہ عاشق مدینہ الحاج محمد سعید احمد قادری رضوی، علماء اہل سنت، حضرت قبلہ مفتی صاحب نظام صاحب، حضرت قبلہ اختر رضا خان صاحب، مولانا عبدالغفور صاحب، ماشاءاللہ علماء کرام دا مجمع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزم فیضان اویسیہ کے قافلے کو ہمارے علامہ پیر ندیم صاحب کی قیادت میں جو یہ چل رہا ہے، اللہ کرے اسی طرح یہ چلتا چلتا مدینہ شریف کی حاضری سے بہرمند ہو. آج چونکہ تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے یہ اشتہارات چھپے ہیں، لیکن چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز چند باتیں عرض کر کے آپ سے دعا چاہیں گے کہ اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری سے بہرمند فرمائے. اور ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا ہے نا، تو اگر کسی کو نظر نہ آیا ہو تو دیکھ لینا چاہیے ہر گلی کوچہ اور بازار میں میرے سونے کا ذکر خیر ہوا اور ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اور یہ یقین جانیے جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں ہر قسم کی وبائیں دور ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کرونا شرونا صرف ٹی وی کی حد تک ہے یا ہمارے موبائلوں کی حد تک تو ہے، لیکن ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی ہر طرف میرے سونے کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں اور دنیا والوں کو سنی بتا رہے ہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے تو بھی دیتا ہے بڑا نام محمد. الحمدللہ یہ چرچے سونے کے نام کے ہر جگہ ہو رہے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے. جہاں بھی آپ کان لگائیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرش و فرش، لوح و قلم، اہل نظر جہاں بھی دیکھتے ہیں ہر جگہ میرے سونے کے ذکر خیر کے ماشاءاللہ یہ جلسے جلوس محافل اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اسی طرح ہماری نسلیں بھی، میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچ لیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچ لیں. اللہ کرے اسی طرح یہ حضور کے عشق کے جلسے ہم منا رہے ہیں، آنے والی نسلیں بھی مناتی رہے. آئیے حاضرین کرام، میلاد شریف، سونے کا میلاد شریف جب ہم مناتے ہیں، الحمدللہ ہماری خوشی، ہماری محبت، ہماری عقیدت کی یہ انتہا نہیں ہوتی. جب سونے کا میلاد مناتے ہیں
آج مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ کسی نے کسی سے پوچھا جی میلاد شریف کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی سنیے کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی میلاد شریف کہاں لکھا؟ آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے, آپ کے پاس بھی کوئی یہ میسج آتا ہوگا. جب سے یہ ٹچ موبائل آئے ہیں, ویسے چھوٹے موبائل پر بھی آ جاتے ہیں میسج. کسی نے پوچھا آپ سے کہ جناب بتائیے میلاد شریف کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کسی عاشق نے کیا سونا جواب دیا, اس نے کہا یہ سنیو کے مقدر میں لکھا ہوا ہے جی. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, یہ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. تو آئیے حاضرین کرام, میلاد شریف کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے ترجمے کے ساتھ چند باتیں جو میرے ذہن میں ہے وہ میں عرض کروں گا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس, چونکہ علماء کا مجمع ہے اور علماء فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, عالم کے پاس بندہ جائے نا تو اپنی زبان کو سنبھالے. ایسے نہیں, اسی طرح نہیں, علماء کے پاس جائے تو بندہ زبان کو سنبھالے, اور اللہ والوں کے پاس جائے تو اپنے دل کو. تو یہاں مجھے دونوں چیزیں سنبھالنی پڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. علماء بھی ہیں اور اہل اللہ بھی ہیں, اور حقیقت بات یہ ہے, سچی بات یہ ہے, ہم تو اسے پیر مانتے ہیں نا کہ جو تعویذ لکھے اور گائے کا دودھ زیادہ ہو جائے, کہتے جی بلے 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 بڑا پہنچا ہے بزرگ ہے جی, اور مکھن زیادہ نکل آئے تو کہتے ماشاءاللہ جی پہنچے پیر نے. ارے حقیقت بات یہ ہے, یہ جو علماء ہے نا یہ اللہ کے ولی ہیں. اگر یہ علماء اللہ کے ولی نہیں ہے نا تو پھر دنیا میں ہم کسی کو ولی نہیں مانتے. علماء یہ جو نبی کریم کے دین کے نوکر ہیں, یہ حضور کے مصلی کے خادم ہیں, یقین کیجئے یہی علماء ہیں. کیونکہ الاستقامت خیر من الف الکرامہ, یہ جو دین کی استقامت ہے نا, 1000 کرامت ایک پاسے, دین کی استقامت ایک پاسے. سمجھ رہے؟ تو مجھے دونوں چیزیں اب سنبھال کے چلنی پڑیں گی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, او یہودیو, او نصرانیو, او مجوسیو, او ہندوو, وہ ہر فرقے والے, وہ ہر دھرم والے, وہ ہر مذہب والے, ساری دنیا چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو. یا اللہ کیا حکم ہے لوگوں کو؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو. قد, کاف زبر دال, قد جاءکم, تحقیق آ گیا تمہارے پاس. اب ذرا علماء کی محفل میں چلتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ لفظ قد کا, کاف دو نقطوں والا اور دال, یہ کاف زبر دال قد, یہ عربی کا ایک لفظ ہے یا اس کے ایک حرف جانے؟ ان سے پوچھئے, یہ آپ کو بتائیں گے. لفظ قد کا جہاں بھی آتا ہے وہاں تاکید مراد ہوتی ہے, وہاں تحقیق مراد ہوتی ہے. اب آپ پوچھیں گے تاکید کا اور تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ لفظ قد کا جہاں بھی آئے, آگے والی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, آگے والے بات کی بڑی عظمت ہوتی ہے, بڑی شان والی. اللہ فرماتا ہے تحقیق عام بات نہیں ہے, بڑی خاص بات ہے, بڑی شان والی, بڑی عظمت والی, بڑے مرتبے والی, بڑے مقام والی بات ہے. یا اللہ کون سی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم, آ گیا تمہارے پاس. آقا سبحان اللہ. قد جاءکم, تحقیق آ گیا تمہارے پاس. یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد, تحقیق, جاءکم, آ گیا تمہارے پاس. اب یہ لفظ جا کا جو ہے نا, جیم الف جا اور حمزہ کے اوپر زبر ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کو کہتے ہیں جا, یہ ماضی کا صیغہ ہے نا, ایسے نہیں, یہ جا ماضی کا صیغہ ہے, حال استقبال نہیں ہے, مضارع نہیں ہے. اللہ فرمایا آیا تمہارے پاس, آ گیا تمہارے پاس, تو لفظ ماضی کا ہے. آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہو, آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہو. اللہ فرماتا ہے جاءکم, آ گیا تمہارے پاس. اس کا مطلب یہ ہے آنے
اور پیدا ہونے میں بڑا فرق ہے. اللہ فرماتا ہے جاءکم، آ گیا تمہارے پاس. یہ پہلے موجود تھا، اب تمہارے پاس آیا ہے. اسی لیے تو سنی کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا کو کب پیدا فرمایا؟ جب کب نہیں تھا. کس وقت پیدا فرمایا؟ جب وقت نہیں تھا. زمین و زمان، مکین و مکان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن و انس، دنیا پہ کوئی چیز نہیں تھی. یا بنانے والا اللہ تھا یا بننے والا حضرت محمد رسول اللہ. اسی لیے تو فرمایا گیا جاءکم، آ گیا تمہارے پاس. ان علماء سے پوچھئے، آپ کو بتائیں گے حضور کی پیدائش، میرے سونے کا جمنا، سونے کا دنیا پہ پیدا ہونا، یہ دنیا نہیں تھی. اللہ نے یار کو پہلے پیدا فرمایا. وہ بڑی حدیث مشہور ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا. یہ کائنات کچھ بھی نہیں تھا، یا میرا سوہنا رب بنانے والا. حضرت قبلہ سید صاحب سے پوچھئے، یہ جتنی رونقیں، یہ جتنی آپ کو دنیا کی بہاریں، یہ زمین و آسمان، یہ جتنی مخلوق یہ نظر آ رہی ہے، یقین کیجئے یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے نام کا صدقہ ہے، حضور کے قدموں کا صدقہ ہے. اسی لیے سنی کہتے ہیں کہ محمد نہ ہوتے میاں خدائی نہ ہوتی. یہ چھڑے شعر نہیں ہے، یہ لطیف قافیہ نہیں ہے، یہ احادیث مبارکہ کے ترجمے ہیں. لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، یہ حدیث قدسی ہے. علماء کرام سے پوچھئے، آپ کو مستند کتابیں دکھائیں گے. اللہ فرماتا ہے محبوب، اگر تجھے پیدا نہ کرتا، آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، جنت نہ ہوتی، آدم نہ ہوتے، جن نہ ہوتے، ملائک نہ ہوتے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیری وجہ سے سب کچھ بنایا ہے. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، اور خدا نے یہ دنیا، خدا نے یہ دنیا. اب ذرا اس پر غور کریں. اللہ فرماتا ہے جاءکم، آ گیا تمہارے پاس. یا اللہ کیا آیا؟ برہان، بے رے اے اکھی والی اور الف خالی، نون کے اوپر دو تنوین ہیں جن کو ہم دو پیش کہتے ہیں، اور ہمارے درس رضا میں سے تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ برہان، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس یا ایھا الناس. ذرا غور کیجئے، کیونکہ آج کل ہمیں یہ بھی شکوہ دیا جاتا ہے کہ جی بس میلاد کے مہینے میں نا جی 2-4 شعر پڑھے، 2-4 دوڑے پڑھے، اور جناب کوئی ادھر کی مار، کوئی ادھر کی مار، کوئی ادھر کی مار، پر اے پیا جان دئی یاریاں دا ڈنگیا. نہیں، اب ذرا قرآن سنیے اور یہ قرآن کا پیغام آگے تک پہنچائیے. بلکہ یہ پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اس کو پہنچائیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس برہان آیا. اب جناب برہان کا معنی بتائیے کہ برہان کا معنی جیسے جا کا معنی بتایا، جیسے یا ایھا الناس کا معنی بتایا، جیسے قد کا معنی بتایا، اسی طرح برہان کا معنی. آئیے ذرا لغت اٹھائیے، عربی لغت میں، چلو اور نہیں تو المنجد اٹھا لیجئے، لسان العرب وہ 20 جلدوں میں ہے. کوئی عربی کی لغت اٹھائیے اور بے رے ہے یہاں نکالیے تو لفظ برہان کا آپ کو نظر آئے گا. کنز الایمان اٹھائیے، یہ قرآن پاک کا کوئی ترجمہ اٹھائیے، لفظ برہان کے نیچے اس کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، برہان. اللہ فرماتا ہے یار کو برہان بنایا. برہان کا معنی، برہان کا مفہوم، برہان کا مطلب، برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کا دنیا کے پاس جواب نہ ہو. ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو بے مثل ہو، بے مثال ہو. اللہ فرماتا ہے لوگوں، میں نے اپنے محبوب
کو برہان بنا کر بھیجا. یعنی ایسی دلیل جس کا دنیا والوں کے پاس کوئی جواب بھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. لفظ برہان کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بے مثل بے مثال بنایا. برہان، اے محبوب ہم نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا. اب ذرا دیکھیے، آج کل بعض لوگ کہتے ہیں یہ آنکھیں بھی میرے سرکار کی تھی. میں نے کہا بالکل تھی. آنکھیں جی انسانوں کی طرح تھی. میں نے کہا بالکل انسانوں کی طرح تھی. ہاتھ بھی دو تھے. میں نے کہا بالکل تھے، انسانوں کی طرح تھے. لیکن ذرا غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے لوگوں آنکھیں تو انسانوں کی طرح تھی لیکن تیری آنکھیں اور ہیں، میرے یار کی آنکھیں برہان ہیں. مطلب کیا ہے؟ میری آنکھیں اور آپ کی آنکھیں، یہ دیوار ہے، یہ کنات کھڑی ہے، اس کے پیچھے بے خبر ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ گندی آنکھیں ہیں. یہ صرف دیوار کے آگے دیکھ سکتی ہے، اس کے پار نہیں دیکھ سکتی. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی مثل بننے والے، میں نے محبوب کو برہان بنا کر بھیجا. یہ آنکھیں اس کے بھی ہیں، آنکھیں تیری بھی ہیں. یار کی آنکھوں کو برہان بنایا ہے، بیٹھا زمین پہ ہے، عرش اولا کو بھی دیکھتا ہے اور تحت ثرا کو بھی دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب کو ہم نے برہان بنایا، بے مثل بے مثال بنایا. تجھے آنکھیں تو نظر آئی ہیں لیکن یار کا دیکھنا نظر نہیں آیا. بیٹھا مدینے میں ہے، دیکھتا ہر مومن کے سینے میں ہے. تجھے ہاتھ تو نظر آئے اور یہ ہاتھ انسانوں کی طرح ہے. میں نے بھی کہا مثلکم باشرن، میں مانتا ہوں کہ نبی کریم مثلکم ہے، ہماری مثل ہے، لیکن مثل اور حقیقت میں بڑا فرق ہے. مثل کوئی اور چیز ہوتی ہے، حقیقت کوئی اور چیز ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے مثل تو ہاتھ تیری کی طرح ہے لیکن تیرے ہاتھ، یہ دیکھیں میرے ہاتھ ادھر تک اٹھتے ہیں، اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو 2 فٹ مزید آگے ہو جائیں گے، اس کے آگے میرا ہاتھ نہیں جائے گا. جتنے انسان کا قد ہوتا ہے بس ہاتھ کھڑا کرے جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک ہی پہنچے گا، آگے نہیں پہنچتا. اللہ فرماتے ہیں یار کے ہاتھوں کو تو برہان بنایا ہے. کیسے؟ تیرے ہاتھ اٹھے 6 فٹ تک، 8 فٹ تک، میرے یار کے ہاتھ اٹھے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دے. تجھے برہان تو تجھے یہ نظر آیا کہ یہ دونوں ہاتھ ہیں، لیکن یہ نظر نہ آیا کہ یہی ہاتھ ہیں. جب اٹھتے ہیں تو سورج واپس آ جاتا ہے، جب اٹھتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور یہی ہاتھ اگر اشارہ کرے تو درخت جھکتے ہوئے آ کے سلام کرتے ہیں. اگر یہی ہاتھ اٹھے تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں. آئیے آئیے حاضرین کرام، اللہ فرماتا ہے برہان، یار کو ہم نے برہان بنایا ہے. آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ لفظ برہان، اے محبوب ہم نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا. آئیے آئیے ذرا اگلی بات سنیے. کوئی حق نہیں، یہ پسینہ نکلے گا تو کوئی کام بنے گا. انہوں نے کہا کہ یہ پسینہ، مولوی صاحب کو پسینہ ہے، پیر صاحب کو پسینہ آ گیا ہے. ارے یہ خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے تو پھر مدینے کی حاضری ہوتی ہے نا. یہ مطلب ہے ہماری وہ مدینے کی حاضری تو یہ خون پسینہ ہے. یہی جو مطلب ہے پہلوان لڑتے ہیں تو ان کو مطلب ہے بادشاہ ٹکٹیں دیتے ہیں اور ان کو انعام دیتے ہیں. اور ہم بھی سرکار کے ان جلسوں میں آ کے اپنا پسینہ نکالتے ہیں. حضور ہمارا چلو شودے کو مدینے شریف ہی چھاڑ گی دو. یہ بڑا انعام دیتے ہیں، ہمارا تو پسینہ نکلتا ہے. اور اتنا انعام دیتے ہیں کہ کروڑوں اربوں خربوں لاکھ عدوں ملاکوں کا نعمتیں قربان کر دی جائیں مدینے پاک کی حاضری پر. آئیے آئیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں برہان، اپنے محبوب کو برہان بنایا. آپ کو ایک اگلی بات سناؤ. یہ دیکھیے، یہ ہمارا منہ ہے نا، منہ، اس کے اندر ہوتی ہے تھوک. کیا ہوتی ہے؟ سمجھتے ہیں نا؟ اچھا آپ جائیں نا ہسپتال،
मेडिकल स्टोर पर। अगले दिन मुझे भी जाना पड़ा डॉक्टर साहब के पास, हमारे बहावलपुर के बड़े डॉक्टर साहब हैं, तो वहाँ उनके क्लिनिक पे लिखा हुआ थूकिए मत, थूकना मना है। तो वो चूंकि मेरा मिलने वाला था, मैंने कहा जनाब डॉक्टर साहब चलो जो नौजवान आदमी आते हैं वो तो जरा अपने थूक पर कंट्रोल कर लेते हैं, और हम जैसे बुढ़े बंदे जो आए वो क्या करें। तो उसने कहा जी ये टिश्यू पेपर है, ये किस काम आएगा। मैंने कहा ये क्या अजीब जेब में डाल के है, और ये इनको जरा साफ कर लिया करें अगर कोई आपको नजरा जुकाम खांसी लगी हुई है। तो मैंने कहा आखिर वजह क्या है, आखिर वो क्या वजह है। उसने कहा जनाब आपको पता नहीं है, ये थूक जो है ना ये जब तक मुंह के अंदर होती है ना फिर तो है ठीक, और जब ये मुंह से बाहर निकलती है तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो बंदे को बीमार कर देते हैं, अपने लिए बीमारी का बायस होती है और दूसरे के लिए बीमारी का बायस होते हैं। तो इसलिए थूकिए मत, थूकना मना है। मैंने कहा मेरी और आपकी थूक में जरासीम है, बीमारियां हैं, गंदगी है, लेकिन मेरे करीम आका की लुआबे दहन का कमाल देखिए। अल्लाह फरमाता है बुरहान बनाया है, मैंने तेरी थूक के अंदर बीमारी पैदा की है, और मेरा महबूब अगर लुआबे दहन किसी कड़वे कुएं में डाल दे तो अल्लाह उसे भी मीठा बना देता है। वो मिसलियत के दावे करने वाले अल्लाह फरमाते हैं बुरहान, महबूब को हमने बुरहान बनाया। आइए मदीना शरीफ जाने वाले इन प्यारे लोगों से पूछिए जो मदीना पाक होके आए हैं। पिछले दिनों की बात है, हाजी साहब मेरे साथ थे, हम कुबा मस्जिद से रात के कुछ तकरीबन 2-2:30 बजे वापस आए तो हमारे साथी ने कहा जनाब आइए मैं आपको एक कुआं दिखाता हूँ, जो कुआं मेरे करीम आका ने अपनी लुआ में धान डाल के उसे मीठा बना दिया। तो हाज़रीन किराम मस्जिद कुबा से 1 किलोमीटर के फासले पर हम पहुंचे। उस कुएं का नाम है बीरे इहन, आइन हे और नून, बीरे इहन। आप भी जरा थोड़ा सा ना अपने ये मोबाइल टच मोबाइल है ना, इस पर आप लिखें बीरे इहन, आपको वो पूरा कुआं नजर आएगा और कुएं के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, और उस बोर्ड के ऊपर अरबी में और इंग्लिश में दोनों चीजें लिखी हुई नजर आएंगी। तो बीरे इहन, मैंने कहा ये है क्या, तो हमने देखा उस बोर्ड के ऊपर आज तक भी ये इबारत लिखी हुई है कि यहाँ के लोगों ने सहाबा किराम ने कुआं बनवाया, और कुआं बनवाने के बाद पानी कड़वा निकल आया, सरकार को दावत देकर आ गए। हुजूर तशरीफ लाए और सरकार की खिदमत में उन्होंने पानी पेश किया। माशाल्लाह सहाबा किराम बड़े अदब वाले थे, उन्होंने पानी पेश किया। हुजूर ने जब नोश फरमाया ना, भाई ये किस चीज का पानी है। उन्होंने कहा हुजूर ये हमारा ये कुआं जो खड़ा है ना चीज का पानी है। आपने कहा ये तो खारी पानी है, ये तो कड़वा पानी है, इसका जायका ठीक नहीं है। हुजूर बस इसीलिए तो हमने आपको दावत दी, इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है। तो मेरे करीम आका ने अपने लुआबे दहन, वो पानी जो पी रहे थे ना, आपने अपने कुल्ली मुंह में ली और वो पानी मुंह में लिया और दोबारा से वही उसी प्याले में या उसी गिलास में जो भी बर्तन था आपने दोबारा से उसी में डाल दिया। फरमाया जाके अभी कुएं में डाल दो। हदीस मुबारका में है मेरे सरकार करीम ने अपनी लुआबे दहन डाला, आज 14 सदियां बीत गई है, आज तक वो पानी का कुआं मीठा ही मीठा नजर आता है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, हमने महबूब को बुरहान बनाया, बुरहान ऐसी दलील बनाया जिसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा यार बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं है, बल्कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, वो मोहम्मद बढ़ा के कलम ही तोड़ दिता है जी। वो शायद हजरात कहते हैं नाथ खान बड़े इस पर गिरगिरियां लगाते हैं, और अच्छा है लगानी चाहिए ताकि हम भी ज़ौक़ में आ जाते हैं कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। आइए हाज़रीन किराम, अल्लाह फरमाते हैं बुरहानुन, महबूब को हमने बुरहान बनाया। अगली बात आपको अर्ज करूं, आइए जरा सुनिए। अभी मुझे पसीना है ना, तो नदीम भाई ने या रौ साहब ने या किसी ने साहब ने इशारा किया, ठीक है ना, मतलब क्या था कि ये पसीना आ रहा है, जरा पंखा चलाएंगे ना तो जरा पसीना रुक जाएगा, जरा थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। तो पसीना जब आता है बंदे को तो फिर ये अंदर वाले जो कपड़े हैं वो बेचारे भीग जाते हैं, और फिर उनका हशर क्या होता है बेचारों का, जब बंदा घर जाता है ना पसीना पसीना होता है,
تو کپڑے کہتے ہیں خدا کے لیے میری بھی جان چھوڑ دے، اور ہم بھی کپڑوں کو کہتے ہیں خدا کے لیے آپ بھی ہماری جان ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ کپڑے بھی اپنے ہوتے ہیں، جسم بھی اپنا ہوتا ہے، اور پسینہ بھی، اور بدبو نہیں وہ کسی کرونے والی کی ہوگی، وہ ساتھ ہی لگا ہے نا تو اس نے اپنی نہیں، پسینہ بھی اپنا، جسم بھی اپنا، کپڑے بھی اور بو بھی، بولو تو صحیح، وہ سمجھ لے۔ ارے بھائی ہمیں پسینہ آتا ہے، ہمارے پسینے سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اور اپنے آپ کو بندہ تو کہتا ہے جلدی کر یہ کپڑے اتار، یہ کپڑے اس لائق نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پسینے میں تو سمیل ہے، بدبو ہے، اور حضور کے پسینے کے متعلق سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھے، حضور کے پسینے میں خوشبو ہی خوشبو ہوتی تھی۔ بلکہ آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، مسجد نبی میں سرکار کے صحابہ جب حاضر ہوتے تو حضور تشریف فرما نہیں ہوتے، تو کسی سے پوچھا، ایک صحابی نے، کہاں تشریف لے گئے؟ میں فلاں محلے میں گئے، تو وہ صحابی مسجد سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد کسی سے پوچھا نہیں کہ کس گھر میں گئے، کس علاقے میں، کس گلی میں، بس وہ بندہ صحابی چلتا 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 خود ہی جا رہا ہے، وہ بھائی کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اس نے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلی خوشبودار ہوتی ہے، اور جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ خوشبودار ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے میاں کسی پھول میں، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ میرا نبی آخری نبی، میرا نبی نبیوں میں آخری نبی، آخری رسول، اور میرے نبی سونے کے بعد کوئی نبی نہیں، اور نبی بھی بے مثل ہے، ایسا بے مثال ہے، خدا کی قسم آپ کے پسینے میں بھی، بولیے آپ کے پسینے میں بھی۔ اور یہ غلام قادیانی، اس کے متعلق آپ کو علماء آپ کو بیان کریں گے، ایسا بدبودار تھا، گندا، ایسا کوڑا تھا، گندا، کہ جو بھی اس کی محفل میں بیٹھتا تھا نا وہ اپنے ڈٹ پر یوں کر کے بیٹھتا تھا، بدبو آتی تھی۔ سچے نبی آج ذرا مدینہ شریف میں جائیے اور خدا کی قسم ہمارے حاج صاحب سے پوچھئے، ہمارے علامہ اختر رضا سے پوچھئے، ندیم بھائی سے پوچھئے، حضرت قبلہ سید صاحب سے پوچھئے، آج بھی مدینہ شریف میں جائیں نا، حالانکہ گلیوں کے اندر بڑا کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، اور ہمارے اسلام پورے میں ایک گٹر بند ہو جائے نا تو پھر ساری گلی جو ہے نا جی وہ بڑی بدبودار ہوتی ہے، عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم مدینہ شریف میں آپ جائیں، اگر وہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہے، اور اگر وہاں مطلب ہے جناب علی کوئی ایسا گند خرابہ پڑا ہے، مجال ہے کہ وہاں بدبو ہے، مجال ہے کہ وہاں مدینہ پاک میں کوئی آپ کو ذرا مطلب ہے بوریت محسوس ہو، ذرا کوئی گندگی محسوس ہو، ذرا کوئی آپ کے ناک میں بدبو محسوس ہو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یار بھی سونا اور یار کا مدینہ بھی سونا۔ آج تک مدینے کے اندر، مدینے کی گلیوں کے اندر ایسی خوشبو، ایسی مہک اور ایسا رنگ ہے، خدا کی قسم دنیا کے، پوری دنیا کے شہروں کو آپ دیکھ لیں، لیکن جیسی چس مدینے کی گلیوں میں ہے نا ایسی چس دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج و مدینے کی، آج بھی میرے کریم آقا کے یہ پسینے مبارک کی خوشبو سے مدینہ پاک مہک رہا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک بات سناتا جاؤں، اور صاحب آپ کو پتا ہوگا وہ بابا جی سندھی جس میں خوشبو لیتا ہوں نا، وہ مدینہ پاک میں ہمارے ایک بابا جی ہے سندھی، ہاں جی، ان کا نام ہے حافظ اکبر علی، تو ان سے میں خوشبو لیتا ہوں۔ تو پہلی مرتبہ گیا، دوسری تیسری مرتبہ مجھے یاد نہیں ہے، بڑے عرصے کی بات ہے، تو میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے کہا جی وہ خوشبو چاہیے، جی بالکل نہیں خوشبو، کیونکہ واقعات میں تھے سندھ کے ہیں، تو انہوں نے مجھے خوشبو دکھائی، جیسے عام طور پہ خوشبو والوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی کوئی اور دکھائیں گے، دوسرے آتے میں نے کہا کوئی اور دکھائیں، تو میں اور دکھائیں ادھر، کیونکہ اس جگہ لگ گئی تھی، اس جگہ بھی لگ گئی تھی، میں نے کہا جی اور دکھائیں، انہوں نے اور دکھائی ادھر،
वो बेचारा खुशबू ही दिखाता गया। जैसे आप दुकान पे जाते हैं ना कपड़े वाले की, लेना देना तो बाद में होता है, लेकिन 10 स्थान नीचे उतरवाते हैं, ये दिखाएं ये दिखाएं ये दिखाएं, लेना तो एक ही होता है ना। तो इसी तरह खुशबू भी हमने एक ही लेनी होती है, ये भी दिखाएं ये भी दिखाएं। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा जी कोई और दिखा सकते हैं, तो उन्होंने वो सारी खुशबू वापस रख दी। तो मेरी तरफ देख के कहने लगे कि जनाब आप कहाँ आए हैं? कहा जी आपकी दुकान पे आया हूँ। और कहाँ है? मैंने कहा जी मेरी दुकान पे तो खैर आए आप, लेकिन ये बताइए शहर। मैंने कहा शहर तो शहरों का सरदार है, मदीना शरीफ है, तो मेरे पास क्या करने आए? मैंने कहा जी खुशबू लेने। फिर मैंने कहा खुशबू तो खैर अच्छी है, लेकिन कोई ऐसी खुशबू दिखाए ना जरा पता भी चले कि पीर साहब ने खुशबू लगाई है, मैं भी जरा पता चले, महफिल महक जाए। उसने कहा जनाब आप दुनिया की कोई खुशबू ले ले, चाहे 1000 रियाल तोले वाली खुशबू ले ले, लेकिन मैं आपको कसम उठा के कहता हूं यहाँ किसी खुशबू ने अपना असर नहीं दिखाना, यहाँ किसी खुशबू ने अपना असर नहीं दिखाना। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा फिर भी आप पूछते हैं वो क्यों? उन्होंने कहा आप खड़े कहाँ हैं? मैंने कहा मदीना पाक में। उन्होंने कहा दुनिया की खुशबू की मजाल है कि वो मदीने की खुशबू पर अपना असर दिखाए। दुनिया की सारी खुशबुएं यहाँ हाथ बांध के खड़ी हो जाती हैं। वो सोने मदीने वाले जो कुछ भी मिला है वो तेरी गली से मिला है, जिसको भी मिला है वो मुकद्दर से मिला के अर्ज करती है सोना आपके दरवाजे पर हमारा क्या काम है असर दिखाना। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जी फिर ऐसा करें ये फवाके ये खुशबू है ये आप ले जाएं और ले जाने के बाद आप पाकिस्तान लगाएं, अगर पसंद ना आए फिर जब आप वापस आए तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो वो मैं खुशबू लेकर आया। यकीन कीजिए वहां तो फवाके का तो मजाल ही नहीं थी कि वो खुशबू असर दिखाए। यहाँ लगाता हूँ तो हर आदमी पूछता है जी माशाअल्लाह जी बड़ी अच्छी खुशबू है, बहुत जबरदस्त खुशबू है, ये कहाँ से लाए जी? मैंने कहा जी मदीने शरीफ से लाया हूँ। अरे मदीने पाक में कोई खुशबू अपना असर नहीं दिखाती, क्यों? इसलिए अल्लाह फरमाता है बुरहानुन, मेरा यार भी बेमिसल है और जहाँ डेरे हैं सोने के वो शहर भी बेमिसल है जी, वो शहर भी बेमिसल बेमिसाल है। बुरहानुन मिन रब्बिकुम। और अगली बात सुनिए, अल्लाह फरमाता है बुरहानुन, इसी बुरहान पे बैठ जाए ना जी तो ये सुबह तक हम शहरी का इंतजाम तो वैसे आया हुआ है, तो फिर इफ्तारी का करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना? लफ्ज़ बुरहान पर अगर बैठ जाए तो, और माशाअल्लाह मजमे की हालत भी आज ऐसी है कि इन्होंने नींद को पता नहीं दरिया के पार भेज दिया है। आज सबकी आंखें खुली हुई है और गुंबद खजरा के नजारे के लिए इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये दुआ देता हूँ मेरा खालिक मेरा मालिक करोना शरोना को भगा, अब जल्दी जल्दी हमें मदीना शरीफ पहुंचा। ओए आमीन तो कह दो। अल्लाह सैयद करोना शरोना को भजा और जल्दी जल्दी हम सबको मदीने पहुंचा, ठीक है ना जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान किसी भी एक उम्रे के लिए रवाना हो चुकी है। और आपको ऐलान है ओए जिन्ना मदीने जाना हुण कर लो तैयारियां, बेड़ा मोहम्मद वाला लहदा पे अतारियां, ते जिन्ना मदीने जाना कर लो हाजी तैयारियां। चलिए हुण आप जल्दी जल्दी तो आइए हाज़रीन इकराम, बुरहानुन मिन रब्बिकुम, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे रब की तरफ से ऐसी दलील है जिसका कोई जवाब बुरहानुन मिन रब्बिकुम। अब सुनिए उलमा का मजमा है, अल्लाह तबारक व तआला को हम एक मानते हैं। अल्लाह को बोलिए अल्लाह अल्लाह, सारे बोले। दलील दावा बगैर दलील के। अब अल्लाह के एक होने की दलील क्या है जी? सूरज नहीं, सूरज निशानी है, दलील नहीं है। चांद अल्लाह की दलील नहीं है, निशानी है। रात ये अल्लाह होने की दलील नहीं है, निशानी है। दिन अल्लाह होने की दलील नहीं है, निशानी है। ये दुनिया पे जितने भी कुदरत के करिश्मे आप देख रहे हैं इनको निशानी कहा गया है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और अल्लाह ने जब अपनी दलील पेश फरमाई है तो अल्लाह फरमाता मैंने सूरज को नहीं, चांद को नहीं, रात को नहीं, दिन को नहीं, अपने
मैंने लजपाल मोहम्मद को पेश फरमाया। अल्लाह फरमाते मेरे होने की दलील ये मेरा महबूब है। बुरहानुन मिन रब्बिकुम। उलमा से पूछिए, जब हुजूर जबले अबी कुबैस पर मक्का मुकर्रमा में आपने तमाम को बुलाया, आओ या अय्युहन्नास, आओ लोगों आओ, सारे इकट्ठे हो गए। तो अब करनी थी तौहीद की दावत, यानी तौहीद का आपने ऐलान फरमाना था कि लोगों अल्लाह एक है। लेकिन नबी करीम ने पता है क्या फरमाया? फरमाया लोगों अब जरा सुनिए, बड़ी गौर तलब और बड़ा एक लतीफ नुक्ता है। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान करने के लिए हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया लोगों देखो, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे, बताओ मेरे मुतालिक तुम क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो सारे बैक जुबान, 21 जुबान के साथ सबने कहा अंत सादिकुल अमीन, आप सच्चे भी हैं और अमानतदार भी हैं। आपने अगले जुमले फरमाए, अब करनी तो थी अल्लाह की तौहीद की बात, लेकिन अपनी बात शुरू फरमा दी, अपने होना और अपना किरदार, अपनी सीरत आपने बयान करना शुरू फरमाई। फरमाई ये देखो कि मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे हैं। अगर आज मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम्हारे मुकाबले के लिए आया हुआ है, मेरी बात मान लोगे? तो सबने पता क्या कहा? हुजूर क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आज तक इस जुबान से हमने झूठी बात नहीं सुनी। हुजूर आपने आज तक सच्ची बातें फरमाई। फरमाया अगर आज तक मैंने सच्ची बातें फरमाई हैं और मैं वाकई सच्चा हूँ, बिल्कुल सच्चा हूँ, यकीनन सच्चा हूँ, लारैब सच्चा हूँ और अमीन भी हूँ, तो सुनिए, अगर मैं ये कहूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम्हारे मुकाबले के लिए आए हैं, मेरी बात मान लोगे? बिल्कुल मानेंगे। फरमाया अगर ये मानते हो तो फिर ये भी मानो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अब जरा उलमा से पूछिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के लिए नबी करीम ने जो दलील पेश की है वो अपने आप को पेश फरमाया है। बुरहानुन मिन रब्बिकुम। अल्लाह ने फरमाया ऐसी दलील जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और ये अल्लाह वहदहू ला शरीक की दलील मेरे नबी करीम की ज़ात पाक है। और अगली बात आपको अर्ज करूं कि सरकार करीम है तो इंसान, है तो बशर, लेकिन ईमानदारी की बात, सच्ची बात यह है ऐसे बशर हैं कि ऐसा बशर अल्लाह ने न पहले बनाया, ऐसा बशर अल्लाह ने न क़यामत तक बढ़ाना है। यूं तो अल्लाह ने करोड़ों अरबों खरबों ला तुअद्दु वला तुहसा इंसान बनाए, लेकिन अल्लाह ने अपनी पूरी खुदाई में मोहम्मद सिर्फ एक ही बनाया है। कह दे सुभान अल्लाह। मोहम्मद सिर्फ एक ही बनाया है। आइए मैं आपको एक बात अर्ज करके ना फिर अपनी बात को क्लोजिंग की तरफ ले जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है 12वें सिपारे से, है ना? 12वें सिपारे से शुरू होता है और हुजूर 13वें सिपारे में खत्म होता है। तो उसमें 12वें सिपारे में एक बात है कि कुछ औरतें मिस्र की आई बीबी जुलेखा के पास, और उन्हें पता है आकर क्या शिकवा किया, शिकायत की, तानाजनी की। वो जुलेखा जी बीबी हो, वो सुने किसी बंदे से तुम आशिक हो गई है। कहा बिल्कुल ठीक है, मैं जो कुछ आपने सुना है ठीक सुना है। अच्छा अगली बात भी हमने ये सुनी है कि आशिक भी तू उसी पर हुई है जिसको तुमने खुद खरीद किया है। कोई अपने कैलिबर का ख्याल करती, कम से कम किसी बादशाह पे आशिक होती, किसी वजीर मुशीर पे आशिक होती। तो हजरत बीबी जुलेखा ने फरमाया कि तुम्हारे सवाल का जवाब मैं कल दूंगी। क्या करूंगी? अब मेरी जुबान से मेरे सवाल के जवाब न सुनो, मैं कल दूंगी। कल ऐसा करो कि कल मेरी दावत कबूल कर लो, कल मेरे पास तुमने खाना खाना है, मैंने तुम्हारे लिए लंगर पकाना है, मैंने तुम्हारे लिए खाने पकाने हैं, कल तुमने आ जाना है। तो वो सारी औरतें, वो कोई आम औरतें नहीं थी, वो भी कोई वजीरों की बेटियां थी, कोई वजीरों की बीबियां थी, कोई वजीरों के मतलब जनाब अली, यानी बड़ी उनके कैलिबर की बीबियां वो औरतें थी, सारी आ गई। तो हजरत बीबी जुलेखा ने ना दस्तरखान बिछाया
ان کے لیے لنگر لگایا، کھانا لگایا، اڈواؤ اقسام کے کھانے لگ گئے. تو جب کھانا ختم ہوا تو حضرت بی بی زلیخا نے ایک ایک سیب ان کے ہاتھ میں دیا اور ہر کسی کے ہاتھ میں علیحدہ سے چھری دے دی. اب انہوں نے کہا بتائیے کل آپ کا ایک سوال تھا. جی ہمارا سوال یہ تھا کہ تو ایک نوکر پر ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے، تو چلے میں تمہارے سوال کا جواب دیتی ہوں. یہ تمہارے پاس سیب ہے، یہ چھری ہے. اب قرآن پاک فرماتا ہے حضرت بی بی زلیخا گئی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرتی ہیں سونا حضور مہربانی فرمائیے نا، یہ کمرہ ہے نا، ذرا تھوڑا سا مہربانی کر کے نا اس کمرے سے نا یہ ادھر آپ نے تشریف لے چلنا ہے ادھر. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو بھی راز کا پتہ چل گیا. آپ نے کیوں یا یہ نہیں کہا کیوں کس لیے کیا کرنا ہے میں نے، نہیں ٹھیک ہے. اور آپ نے جیسے پگڑی باندھی ہوئی تھی نا بس آپ نے ویسے صحیح کی. اور آپ نے یوں کیا، کوئی کلف لگے کپڑے نہیں پہنے، کوئی آپ نے پاؤڈر نہیں لگایا، کوئی آپ نے کلف نہیں لگایا، کریم نہیں لگایا، کوئی آپ نے خوشبو نہیں لگائی، کوئی آپ نے جناب علی کوئی جبے کبے نہیں پہنے. جیسے ہی بیٹھے تھے نا وہاں سے آپ اٹھے اور چلتے ہوئے اسی دروازے سے نہ آپ نے ادھر دیکھا نہ آپ نے ادھر دیکھا، نہ آپ نے یوں کیا نہ آپ نے یوں کیا. جیسے جا رہے تھے نا اپنی رفتار سے بس ویسے ہی چلتے چلتے آگے کی طرف چلے گئے. جس وقت آپ دروازے سے گزرے نا تو ان عورتوں کی دید پڑی، انہوں نے دیکھا اور ان کی نظر پڑی. تو قرآن کریم فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار میں اتنی مست ہوئی، اتنی الست ہوئی، ان کے دیدار میں اتنی محو ہوئی کہ پہلی انگلی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہ چاروں انگلیاں انہوں نے کاٹ لی اور نہ درد نہ ہوئی نہ ہے نہ کوئی. حالانکہ عورتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا داتری بئی کو لگے تھے ڈندمن بئی کو پیپے ہونے. ہمارے یہاں سرائکی میں کہتے ہیں داتری جس کے ساتھ گھاس کاٹتے ہیں نا، اگر کسی عورت کو لگے نا تو بے ہوش اور ہو جاتی ہے. اور یہ اتنی مطلب دل والی ہوتی ہے کہ بچہ کہیں کو لگے تو بے ہوش ٹھٹی بئی پئی ہوئی ہے. لیکن یہاں قرآن کریم میں دیکھے کہ مطلب چاروں انگلیاں انہوں نے کاٹ لی، نہ درد نہ ہوئی نہ ہے نہ کوئی. کہہ کیا رہی ہے ماذا بشر، او زلیخا گالتے سوڑے، او میری ساری گالتے سوڑے. بی بی زلیخا کیا کہتی ہو ماذا بشرا، یہ تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا. تو کہتی بندہ تھا، تو کہتی تھی وہ انسان ہے، تو کہتی تھی وہ ایک بشر ہے. ماذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں تھا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ کا کوئی نوری فرشتہ، سونا پیارا منمونا سونا فرشتہ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنی انگلیاں کٹوائیں. سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے لوگو مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. کاش کہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی، کاش وہ عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں نہ کٹواتی بلکہ اپنے دل کٹوا لیتی. بلکہ وہ اپنے والا کا بھی ایک شعر ہے، سر کٹاتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا. مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ، وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی. اور مرد میں عورت میں بڑا فرق ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد سردار ہے، عورت تابع دار ہے. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ آپ کے حسن کو اللہ نے کتنا کمال بخشا ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، انہوں نے انگلیاں کٹوائی. حضور آپ کو اللہ نے کیسا حسن دیا ہے کہ آپ کے نام پر، حسن پر نہیں، آپ کے نام پر مردان عرب جو ہے وہ اپنے سر کٹوا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سہنے کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحا، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا ظہور تھیا لم یزلی نور، ظہور تھیا جڑا عرش کنو اتھ آتے گئے مصری قبر زلیخہ تے کھڑے آنکھیں واہ کیا بات ہے۔ سید الشہداء تو ملے جی، واہ 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 واہ، دیکھ لو حضور کے نام کے سیرے پڑھیں گے نا تو ریال بھی ملیں گے۔ اب 3 ریال تو میں نے اکٹھے کر لیے ہیں جی، 3 ریال تو میں نے اکٹھے کر لیے، یہ اگر بیچے تو 3-4 ریال مل جائیں گے جی۔ اور ذرا سنیے، لم یزلی نور ظہور تھیا جڑا عرش کنو اتھ آتے گئے مصری قبر زلیخہ تے کھڑے آنکھیں واہ کیا بات ہے۔ لم یزلی نور ظہور تھیا جڑا عرش کنو اتھ آتے گئے مصری قبر زلیخہ تے کھڑے آنکھیں واہ کیا بات ہے۔ اری بی بی اٹھی دیکھ تا صحیح اتھ آن ستی سادے مکتے ہاتھے کٹواتے آزاد ندا آئی قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذات۔ حضرات، حسن مصطفیٰ کے چرچے گھر گھر کرے، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول شریف میں جب پوری امت مسلمہ جشن عید میلاد النبی منانے میں مصروف ہے تو فرانس کے کمینے اور کتوں نے ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کے گستاخانہ خاکے شے کر کے مسلمانوں کے قلوب کو انہوں نے زخمی کیا ہے اور ہمارے جذبات کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم نے مذمت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے مذمت کے کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہاں بیٹھ کے خبیث ہیں، یہ کتے ہیں، یہ فلانے ہیں، چمکر، کیا فائدہ ہے بھائی؟ اس کا آپ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ان کا بائیکاٹ کریں۔ سب سے پہلے تو ہم گورنمنٹ پاکستان، حکومت پاکستان سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کس چیز کا کہ فوری طور پر پاکستان کی حکومت فرانس کے ساتھ اپنے تمام تر سفارتی تعلقات ختم کر دے۔ اور حکومت پاکستان کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان یہ ایک نظریاتی ملک ہے، یہ لبرل ملک نہیں ہے، یہ مونت پینے والوں کا ملک نہیں ہے، یہ 11ویں کا دودھ پینے والوں کا ملک ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ یہ مونت پینے والوں کا ملک نہیں ہے، یہ 11ویں کے دودھ پینے والوں کا ملک ہے، اور یہ میلاد کے لنگر کھانے والوں کا ملک ہے، اور یہ وہ ملک ہے کہ اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا خون پسینہ شامل ہے۔ آج بھی دنیا پاکستان کے بڑے بڑے قبرستانوں میں آپ چلے جائیں
जिन्होंने अपनी माओ का दूध पिया है वो मेरे नारे का जवाब दें, और जिन्होंने फीडर पिया है उनसे मेरी माजरत है। जिन्होंने अपनी अम्मी जान का दूध पिया है ना, वो जरा जोर लगा के नारा सुनाए, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान की हुकूमत, ये पाकिस्तान पर कब्जा करने वाले, ये मिर्जाई, ये कादियानी, ये इस वक्त जो घुसे हुए हैं, इनको गिरबानों से पकड़ के बाहर निकालो, क्योंकि ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है और ये इस्लाम के भी दुश्मन है। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फ्रांस के सफीर को कान से पकड़कर उसके मुल्क को वापस भेजे, दफा हो जा हमारे मुल्क से, और अपने सफीर को वापस बुला ले। और हमारी फौज को चाहिए, हम इंशाअल्लाह फौज हमारे पीछे होगी, हम फौज के आगे होंगे, क्योंकि ये पाक फौज ये मुस्तफा करीम की फौज है। हम फौज से मुतालबा करते हैं ये फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग करे। खुदा की कसम हम अपने बच्चों समेत हुजूर के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानी सा काम करना है। आपके जिम्मे छोटा सा काम है, छोटा सा वो जिम्मे ये काम है कि आपने अमली तौर पर आज मीलाद शरीफ के इस जलसे में अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर करके वादा करना है कि इंशाअल्लाह आज के बाद फ्रांस की मसनूआत न हम खरीदेंगे न इस्तेमाल करेंगे। वादा हो गया। फ्रांस के मुल्क से बनी चीजें आप उन पर रिसर्च कर लें, तहकीक करें, और वो बिल्कुल अयां है। फ्रांस से आने वाली जो भी चीजें खाने की हैं, पीने की हैं, इस्तेमाल करने की हैं, हम अपने मोहल्ले की मिट्टी उठाकर खा लेंगे, लेकिन फ्रांस की बनी चीजें नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये आप भी, और टोटल पंप हाजी साहब बता रहे हैं कि उनका पंप है, तो आप जब टोटल पंप आए और पेट्रोल अपने आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाए, फिर आपने क्या करना है, उसमें पानी डाल के एक मारनी है और सरकार का नाम लेकर मोटरसाइकिल को चला देना है। ठीक है, वहां से मतलब है आपने पेट्रोल नहीं डलवाना। साबुन अगर वहां के बना हुआ है तो आप इस्तेमाल नहीं करना, आपकी नमाज नहीं होगी, आपका जिस्म मजीद पलीत हो जाएगा। आपने वहां के बने हुए खाने पीने जो भी चीजें उनका आपने मुकम्मल बाइकाट करके दुनिया वालों को बताना है कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अल्लाह तबारक तआला मेरी साथी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन।